سنگ اسود اب تو یہ کالا پتھر ہے، پہلے سفید تھا، کالا کیسے ہوا؟ مفتی صاحب نے لکھا کہ گناہ گاروں کے ہاتھوں سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، دو اس کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، بات کرے گا، ہر شخص کی گواہی دے گا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اس کو چوما ہوگا۔ میرے نبی، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو چوما کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بار اسے بوسہ دیا، فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا نہ نفع دیتا ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ دیکھیے یہ کیا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کی یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کی یہ نفع و نقصان اللہ کی اجازت سے دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ یوں کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا تو اس عہد نامے کی ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی، اب یہ ایمان والوں کے لیے وفائے عہد کی گواہی دے گا، کافروں کے خلاف انکار کی گواہی دے گا۔